السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال چال ہیں؟ سارے ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ مختلف موضوعات ہیں، مختلف چیزیں ہیں جس کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ ہم قرآن و سنت کی آیات مبارکہ، ان کی تفسیر اور تشریحات کے ساتھ ساتھ ان معاشرتی مسائل کو بھی اور سماجی معاملات کو بھی، اور ہمارے معاشرے میں درپیش جو ہماری تربیت سے متعلقہ مسائل درپیش ہیں، ان کو بھی ہم ڈسکس میں لائیں گے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم لے کے چلیں گے۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ میں بھی یہ جو باتیں آپ کے سامنے کروں گا، دنیا میں کوئی عقل کل نہیں ہوتا۔ ہر انسان اپنی دانش کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق صحیح بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ اور ہاں یہ ایک پرابلم بھی ہے کہ ہر بندہ دوسرے کی بات کو اپنے دماغ سے سوچتا ہے، حالانکہ دنیا کا ایک مسلمہ قانون اور قاعدہ یہ ہے کہ جو بات کرتا ہے اس بات کرنے والے سے ہی اس بات کا مطلب و قانون معنی سمجھنی چاہیے۔ اگر یہ اصول ہمیشہ یہ روا رکھا جائے تو پھر کبھی بھی وہ مسائل پیدا نہ ہوں جو ہمارے معاشرے کے اندر ہوتے ہیں۔ عموماً ہوتا ہے کہ بات کوئی کرتا ہے، نتیجہ کوئی اور نکالتا ہے، اور اس اپنے نتیجے کو اس کی بات کا معنی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل بداہتاً اور اصولاً غلط ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں یہ مسائل دنیا میں پیدا ہو جاتے ہیں، فلاں نے یہ بات کی اور اس کا یہ مطلب ہے۔ بہرحال کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ خیر کی بات کسی کو پہنچے، کسی کی بھلائی ہو جائے، کسی کو فائدہ ملے، کسی کو فائدہ پہنچے، اسی نقطۂ نظر سے باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے میری پوری کوشش یہ ہے کہ میں قرآن مجید سے، سنت مبارکہ سے جو باتیں میں نے سمجھی اور اپنی دانش کے مطابق اس چیز کو میں نے حق سمجھا اور جو صحیح سمجھا وہ دلائل کے ساتھ اپنی ویئرس کے سامنے، اپنے بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے سامنے پیش کروں۔ اگر کسی کو بات سمجھ آتی ہے تو عمل کرے، اس لیے نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، دنیا میں جو اصل حیثیت ہے، جو اصل مقام ہے، وہ قرآن و سنت کا ہے، باقی سب اس کے تابع ہیں۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ میری یہ بات قرآن و سنت کے مطابق ہے اور جو دلائل اس کے پیچھے دی جا رہی ہیں وہ لاجیکلی سمجھ میں آتی ہیں، اور بات مدلل ہے، شرح صدر اس پہ ہو رہی ہے، تو اس پہ عمل کرے۔ اگر وہ سمجھتے کہ نہیں، اس پر دل مطمئن نہیں ہو رہا تو رد کرے، جو اس کو سمجھ میں آتی ہے اس پہ عمل کرے۔ اگر یہ قانون ہم بنا لیں تو دنیا میں کبھی جھگڑا نہ ہو۔ اگر کسی کی بات مجھے سمجھ نہیں آتی، یا میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو بات کر رہا ہے اس کے پیچھے دلیل وہ پیش کر رہا ہے، وہ دلیل اس بات کے لیے وہ درست نہیں دے رہا، اور اس کی بات جو ہے وہ قوی نہیں ہے، وہ مدلل نہیں ہے، وہ اپنی بات کو دلیل کے ساتھ ثابت نہیں کر پا رہا ہے، تو ٹھیک ہے، میں بجائے اس کے اوپر چڑھائی کروں، اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دوں، اس کی بات کو رد کر دوں، اس کو نہ مانوں، اور اگر مجھے لگتا ہے کہ اس کی بات میں وزن ہے، منطق ہے، بات دلیل کے ساتھ کی ہے، اس سے ہٹ کے کیوں کون ہے، اس کو ایکسیپٹ کر لوں، قبول کروں، اس میں کون سی کسی کی وقت میں کمی آتی ہے، کسی کے مقام میں کمی آتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ میں بھی جو بات کرتا ہوں یا جو میں آگے بات چیت کروں گا تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میری بات حرف آخر ہے۔ نہ میں کوئی مفتی ہوں، نہ میں کوئی شیخ الحدیث ہوں، نہ میں کوئی شیخ التفسیر ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، اور ایک طالب علمانہ انداز سے جو میں سمجھتا ہوں وہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے دوست احباب، ویورز اور ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں، تمام انسانیت سارے سن لیں، اور اس کو اگر میری بات اپیل کرے اس پہ عمل کریں، نہیں اپیل کرتا ہے تو
اٹھا کے دیوار میں مار دیں میری بات کی. اس طرح میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری بات کی بھی کوئی حیثیت نہیں. میری بات کی حیثیت تبھی ہوگی اگر اس بات میں دلیل ہوگی اور قرآن و سنت سے مدلل اگر وہ بات ہو. تو اس لیے بات یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں یہ عموماً ایک فضا پائی جاتی ہے کہ لوگ بات کو ادھورا سمجھتے ہیں اور بغیر دلیل کے سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ ساری عمارت کھڑی کر دیتے ہیں. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ میں جتنی باتیں بھی کروں ان باتوں میں اس حیثیت سے نہ دیکھیں کہ میں نے بات کی ہے یا میں نے کیا بات کی ہے. یہ دیکھیں کہ اس بات میں لاجک کتنی ہے، منطق کتنی ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ قرآن مجید کی جو اصطلاحات یہ یاد رکھیں کہ وہ آسمان سے اللہ نے نازل فرمائی. ان اصطلاحات کو بندہ اپنے لیے کھینچتان کے نہ بنائے. اصطلاحات قرآن کے اپنے آپ کو اس کے تابع بنائے، ان کے وہ اصطلاحات اپنے مطلب کے لیے استعمال نہ کریں. اب مثلا اسلام ہے، اسلام اللہ نے آسمان سے اتارا. اس مذہب کا نام یا اس طریقۂ زندگی کا نام یا اس نظام زندگی کا نام جو اللہ کو پسند ہے، اللہ نے اس کا نام اسلام رکھ دیا. اب یہ کوئی دنیا کی نظاموں کی طرح ایسا نظام نہیں کہ چند انسانوں نے بیٹھ کے کوئی نظام بنا دیا اور انسانیت کو انہوں نے دے دیا کہ جی یہ جو ہے وہ لائف سٹائل ہے، اس کو اختیار کرو. یہ وہ نظام ہے جو اللہ نے براہ راست اس آسمانوں سے اتارا. جسے اللہ نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں طریقہ زندگی صرف اور صرف وہ اسلام ہے. رضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور نظام زندگی، طریقہ زندگی میں نے پسند کیا. اور فرمایا کہ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو کوئی بھی اسلام سے ہٹ کر کوئی اور طریقہ زندگی اختیار کرتا ہے، اسلام سے ہٹ کر کوئی اور نظام زندگی کو فالو کرتا ہے تو اسے قبول نہیں کروں گا. اللہ نے فرمایا قبول نہیں کروں گا. اور یہ جو اسلام، مسلم، یہ سارے گاڈ گفٹڈ ہیں، یاد رکھیں. یہ انسانوں کا رکھا ہوا نام نہیں ہے. هو سماکم المسلم، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تم نے کسی بھی حالت میں نہیں مرنا ہے مگر صرف اور صرف مسلم ہونے کی حالت، یعنی اسلام کا پیروکار ہونے کی حالت، اسلام کی پیروی کے اندر تمہاری موت آنی چاہیے. اور یہی نصیحت حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو کی تھی. تو یہ جو ایک تو یاد رکھیں کہ جو اسلام ہے یہ وہ طریقہ زندگی ہے، وہ نظام حیات ہے جو شروع دن سے ہی اللہ نے اس کا نام اسلام رکھا. یہ نام کبھی بھی چینج نہیں ہوا، یہ کبھی تبدیل نہیں ہوا ہے. یہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، کیونکہ آخری پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی سلسلہ زندگی کو، ایک ہی سسٹم آف لائف کو اسلام کے نام سے ہی اتارا. مختلف ناموں سے کتاب، تورات، انجیل، زبور اور آسمانی صحیفے، اس میں جزیات میں کچھ تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے، لیکن جو نام تھا وہ سب کا ایک ہی تھا، اسلام. اور اس کے پیروکاروں کا ایک ہی نام تھا، مسلم. ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم علیہ السلام کم از کم 4,500 سال پہلے اس دنیا سے تشریف لے گئے. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے وہ طریقہ زندگی جو آسمانی کتابوں کی روشنی میں، آسمانی کتابوں کی ہدایات کے مطابق، انبیاء علیہ السلام اور پیغمبروں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا.
تو جس نے بھی اس سانچے کو اختیار کیا، اس سانچے میں اپنے آپ کو ڈالا، اس طریقے زندگی کا نام اللہ نے اسلام رکھا، اس میں ڈلنے والے کو اللہ نے مسلم فرمایا۔ یہ لفظ اللہ کو پسند ہے۔ یہ واحد نظام زندگی ہے جو کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے منتخب فرمایا اور جس کی بنیاد توحید ہے، یہ یاد رکھیے۔ اور اس کو بتانے والے پیغمبر ہیں، انبیاء علیہ السلام۔ یہ کسی بھی انسان کا کوئی سوچا سمجھا کوئی بنایا ہوا منصوبہ نہیں ہے۔ اللہ نے چند انسانوں کو منتخب کیا جن کو انبیاء علیہ السلام، پیغمبر اور رسول کہا جاتا ہے۔ انہی کے ذریعے اللہ نے اس پسندیدہ نظام زندگی کو اپنے بندوں تک پہنچایا جس کا نام اسلام ہے، اور اس کو فالو کرنے والوں کا نام اللہ نے مسلم رکھ دیا۔ اور قرآن مجید کی جو تفسیر ہوگی وہ مزہ آئے گا آپ کو انشاءاللہ۔ آپ جب اس کو سنیں گے اور جب اس کو سمجھیں گے تو وہ آپ کو بالکل یہ لگے گا کہ قرآن مجید مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ قرآن مجید کو آپ جب پڑھیں گے اس انداز سے، پھر دیکھیں زندگی کیسی پلٹتی ہے اور کایا کیسے پلٹتی ہے۔ اس لیے انشاءاللہ ہم اس کو سارا کریں گے۔ تو اپنا خیال رکھنا ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، تینوں ایمان کا خیال رکھنا ہے، گرد و پیش کے ہر انسان کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حافظ و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔